چوتھا سوال یہ ہے حضور کہ یہ قرآن کریم میں آیا ہے 7 زمینیں اور 7 آسمان، اس سے مراد کیا ہے؟ 7 سے مراد میں نے بارہا بیان کیا ہے، لفظ 7 گنتی کا وہ 7 نہیں جو ہم بولتے ہیں۔ 7 کا لفظ عربی میں اور خصوصاً مذہبی محاورے میں تکمیل کے لیے آتا ہے۔ ایک لفظ جو تکمیل کے یعنی مکمل ہونے کے معنی بھی رکھتا ہو اور بار بار دہرایا جائے، جس طرح ہفتہ ہے 7 دنوں پر مشتمل ہے اور بار بار دہرایا جاتا ہے، تو ایسا کوئی مضمون جو کامل ہو اور کثرت سے دہرایا جائے، اس کے لیے لفظ 7 کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں اور یہ بھی بار بار دہرائی جانے والی صورت ہے اور اپنے مضمون کے لحاظ سے کامل ہے، تو اس لحاظ سے 7 کا عدد کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے اندر بھی 7 کی تقسیم بار بار ہو رہی ہے، تو اس لیے جب 7 آسمان کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف، جس طرح ایک سنگترے کی کاشیں ہیں، اس طرح مختلف طبقات میں بٹا ہوا ایک عالمی نظام ہے جو دہرایا جاتا ہے بار بار، اور ایک سے زیادہ 7 عدد پر مشتمل آسمان ممکن ہے، کیونکہ جب آپ آسمان لفظ بولتے ہیں اس میں بے شمار گنجائش موجود ہے۔ 7 آسمان کے اندر بھی تو 7 کی تقسیمیں ہو سکتی ہیں، جس سے سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کے اندر آگے بہت سی 7 کی تقسیمیں ہیں۔ اس کے متعلق میں نے ایک دفعہ درس میں بھی بیان کیا تھا۔ تو اگر ساری کائنات کو کل 7 قرار دینا ہے تو پھر اندرونی تقسیموں کے راستے کھل جائیں گے، اور چونکہ تکرار کا مضمون ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو، جب اس کی حدوں سے باہر جائیں تو ایک اور ہفتہ آسمان ہم پر روشن ہو جائے، وہ دوسرا بن جائے گا پھر، اور 7 کی پوری گنجائش نکل آئے گی۔ بس ایسے لفظ کو جس کو محاورتاً دوسرے معنوں میں، تکمیل کے معنوں میں اور اعزاز کے معنوں میں اور دہرائی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہو، انسانی استعمال کے عدد کے مطابق محدود کرنا درست نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ جی